العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ آپ پاک اور بے عیب ہیں، آپ ہر چیز پہ قادر ہیں، آپ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، آپ ہی کے مرضی کے مطابق سب کچھ ہوتا ہے۔ گناہ کرتے کرتے ہمارے دل کالے ہو گئے، گناہ کرتے کرتے ہماری آنکھوں کا پانی سوکھ گیا، ہماری زبانوں پر مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ختم ہو گیا، ہماری دعاؤں میں نمازوں میں جان ختم ہو گئی۔ اے اللہ تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں لیکن دل کہیں اور اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تجھے منانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نافرمانیوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے کریم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے۔ آج قدر کی رات ہے، معافی کی رات ہے، آج فرشتے آسمان سے زمین پر آئے ہیں، آج بخشش کے پروانے ملنے والے ہیں۔ اے کریم اللہ آج ہمیں محروم بندوں میں شامل ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ آج ہمیں مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لیجئے۔ اے اللہ تیرے بندے روزہ رکھ کر مسجد کی خدمت میں لگے رہے، مسجد کی صفائی میں لگے رہے، مسجد کے انتظامات میں لگے رہے، کمیٹیوں نے اپنے اپنے حساب سے اوقات نکال کر تیرے گھر کی خدمت کی، تیرے ان بندوں نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر تعاون کیا۔ اے کریم اللہ جس بندے نے تیرے گھر کی جیسی خدمت کی ہو ان کے نسلوں میں ہدایت اور برکت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ گھروں میں بیٹیاں جوان بیٹھی ہیں تو ان کے لیے نیک رشتے کا انتظام فرما دیجئے، اور گھروں میں نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں اے کریم اللہ ان کے لیے نوکری اور ملازمت اور جاب کا انتظام فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں میں اگر قرض دار ہوں تو ان کے قرضے ادا کر دیجئے، اگر ان کے قرضے کہیں اٹکے ہوئے ہوں تو اے اللہ ان لینے والوں کو واپس لوٹانے کی ہدایت دے دیجئے۔ ستانے سے، پریشان کرنے سے، ٹلاتے رہنے سے، بیزار کر دینے سے، ہماری زبانیں خراب کر دینے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ انہیں کہیں تنگی ہو ان کی تنگیوں کو ختم کر کے یہاں اپنا حق ادا کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ ہم نافرمان ہیں، رات کے اندھیرے میں بہت گناہ کر لیے، آپ کا کھائے، آپ کا پیے، آپ کا پہنے، مزے کی زندگی گزاری، عزت کی زندگی گزاری، لیکن جیسے ہی تنہائی میں جاتے ہیں موبائل لے کر گندے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تنہائیوں میں سب سے ڈرتے ہیں لیکن تجھ سے نڈر ہو جاتے ہیں۔ اے کریم اللہ ایسی تیری شان میں توہین اور بے احترامی سے ہمیں بچا لیجئے، تنہائیوں میں آپ کا ڈر نصیب فرمائیے۔ اے کریم اللہ تنہائیوں میں آپ کا ڈر نصیب فرمائیے۔ آپ معاف کر دیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ معاف نہیں کریں گے تو ہم پکڑے جائیں گے۔ آپ کے علاوہ کسی کے پاس جنت نہیں ہے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس جہنم نہیں ہے، آپ ہی زندگی اور موت کے خدا ہیں، آپ ہی قبر و حشر اور نشر کے مالک ہیں۔ اے کریم اللہ آپ کا ڈر نصیب کر دیجئے، آپ کی محبت نصیب کر دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ظالم ہم پر مسلط ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ماں اللہ ہماری بیٹیاں غیروں کا بستر بنتی جا رہی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نوجوان اسلام چھوڑ کر ہندو بنتے جا رہے ہیں، ہماری ہزاروں بیٹیاں مندروں میں شادیاں کر رہی ہیں۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ تیرے نبی نے دین اسلام کی خاطر اپنی بیٹیوں کا طلاق لیا، اپنے دندان مبارک شہید کیے۔ اے کریم اللہ تیرے نبی کے چچا کو شہید کیا گیا، کیا کیا قربانیاں ہیں جو آپ کے نبی اور صحابہ نے پیش کی ہیں۔ آج وہی اسلام ہماری بچیوں کے ہاتھوں سے جا رہا ہے، آج وہی اسلام ہماری بیٹیاں غیروں کے منڈپوں پہ ختم کر رہی ہیں۔ اللہ ہمارے نسل کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، انہوں غیروں کے در پر ناجائز محبت میں اللہ غیر مسلموں کی محبت میں دھوکے میں پڑ کر اپنے ایمان کا سودا کرنے سے بچا لے۔ بیوہ عورتیں، یتیم بچوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ وہ اپنی عزت کی خاطر، اپنے گھر بار کی خاطر، بیٹیوں کی شادیوں کی خاطر اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں۔ اے اللہ ان کی عزت کی حفاظت فرما، غیب سے سہارا بنا۔ اے کریم اللہ 2-4 مہینے سے ساری دنیا دیکھ رہی ہے فلسطین اور غزہ کے معصوموں پر کیا گزر رہا ہے۔ اے کریم اللہ نوالے کے لیے ترس رہے ہیں، کوئی بیٹی اپنی ماں کے لیے تڑپ رہی ہے، کوئی ماں اپنے بیٹوں کے لیے تڑپ رہی ہے۔
اے اللہ ملبوں کے نیچے بچے دب کر پکار رہے ہیں، اے کریم اللہ ہماری عید آتی ہے تو ہم بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں۔ غزہ میں وہ معصوم بچے جنہیں گودوں میں اٹھانے کے لیے اب کوئی باپ نہیں بچا، اب کوئی ماں نہیں بچی، اے کریم اللہ ان یتیموں پہ رحم فرما، اے کریم اللہ ان یتیموں پہ رحم فرما، اے کریم اللہ ان یتیموں پہ رحم فرما۔ ہمارے گناہوں کا قصور ہے کہ ان معصوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اے کریم اللہ ایک بچی کو ان آنکھوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کی قبر پر لپٹ کر رو رو کے کہتی ہے امی آپ باہر آ جائیں، امی آپ قبر سے باہر آ جائیں۔ اے کریم اللہ اس معصوم بچی کے دل پہ کیا گزر رہا ہوگا۔ اے کریم اللہ ایک معصوم بچے کو دیکھا کہ وہ سڑک پر پڑے ہوئے بارش کے پانی کو اٹھا کر پی رہا ہے۔ اگر اس کی ماں ہوتی، اگر اس کا باپ ہوتا، کیا اسے یہ منظر دیکھنا نصیب ہوتا؟ اے کریم اللہ ظالم دہشت گرد اسرائیلیوں کی دہشت گردی کی وجہ سے مسلمان معصوموں کی جانیں جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی زندگیاں اجڑ رہی ہیں۔ اے کریم اللہ فلسطین پہ رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، اے اللہ غزہ کے مسلمانوں پہ رحم فرما، انہیں غیب سے نصرت نصیب فرما، ابابیل کو نازل فرما، حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مدد فرما، فرشتوں کو اتار دے مولا، فرشتوں کو اتار دے مولا، فرشتوں کو اتار دے مولا، اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو بے سہارا نہ فرما، اپنے حبیب کے صدقے اس امت کو بے سہارا نہ فرما۔ اے کریم اللہ یہ منظر ہم سے دیکھا نہیں جاتا، غیر بھی تڑپ رہے ہیں، دشمن بھی تڑپ اٹھا ہے۔ اے کریم اللہ ایک معصوم بچے کو لایا گیا جس کا دل اس کے سینے سے باہر نکل آیا۔ اے کریم اللہ ایک معصوم 4 سال کا بچہ اپنے 2 سال کے بھائی کو سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش کرا رہا ہے۔ اے کریم اللہ ان کے سینوں میں کیا شجاعت ہے، ان کے دلوں میں کیسا مضبوط ایمان ہے۔ اے کریم اللہ وہ اس رمضان میں سوچے بھی نہیں ہوں گے، گزشتہ رمضان اپنے ماں باپ کے ساتھ سحری افطاری کیے، عید کے دن نئے کپڑے پہن کر اپنے باپ کے کندھے پہ سوار ہو کے گئے، آج یہ رمضان کی عید آ رہی ہے، اب انہیں ماں نصیب نہیں، باپ نصیب نہیں، عید کے کپڑے نصیب نہیں، عیدگاہ جانا نصیب نہیں۔ اے اللہ 1000 مسجدیں شہید کر دی گئی ہیں۔ اے کریم اللہ اس سے ظلم اور کیا یہ آنکھیں دیکھیں گی، اس سے بڑا ظلم اور یہ دنیا کیا دیکھے گی۔ اے اللہ غزہ اور فلسطین پر رحم فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلم حکمرانوں کو ہمت اور شجاعت نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما، ایک جٹ ہو کر دشمنوں پہ حملے کی توفیق نصیب فرما، ظالم دہشت گرد اسرائیل کے روب کو دنیا کے دلوں سے ختم فرما، امریکہ کی دہشت گردی کو ختم فرما۔ اے کریم اللہ وہ منظر جو آج دنیا دیکھ رہی ہے، آج تیرے نبی اگر دیکھ لیتے، تیرے صحابہ دیکھ لیتے، تیرا نبی اتنا نرم دل فجر کی نماز میں معصوم بچے کی رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتا ہے کہ چھوٹے بچے کو دودھ کی پیاس لگی ہوگی، اس کی ماں کا دل تڑپ رہا ہوگا، نماز میں جی نہیں لگے گا، اس لیے فجر کی نماز میں سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر نماز ختم کر دیتے ہیں۔ آج وہ نبی غزہ کا منظر دیکھ لیتے تو کتنا تڑپ جاتے کہ میری امت کے معصوموں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ خبر تک بھی پہنچی ہے کہ عورتوں کے ساتھ ان کی عظمتیں لوٹ کر انہیں قتل کر دیا جا رہا ہے۔ اے اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی زمینوں کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ مسلمانوں میں ہمت نصیب فرما، امید نصیب فرما، اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ دشمن اور دوست کو پہچاننے میں آسانی فرما، اس ملک میں آنے والے الیکشنوں میں مسلمانوں کو ترقی نصیب فرما، دشمنوں کو کرسی ملنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ موجودہ ظالم حکمرانوں کو دوبارہ کامیابی ملنے سے حفاظت فرما۔ اے کریم اللہ موب لنچنگ میں بہت مارے گئے، اے اللہ ہماری معصوم بچیوں کے ساتھ بلاత్కాر کر کے انہیں قتل کیا گیا۔ اے اللہ تیرے گھر بابری مسجد کو شہید کر کے مندر بنایا گیا، ہزاروں مسجدوں کو نشانے پر رکھا گیا۔ اے کریم اللہ ہم ہوتے ہوئے تیرے گھر کو بچا نہیں سکے، تیرے امت کو بچا نہیں سکے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کا قصور ہے، ہم کسی کو اسلام میں کیا لاتے۔ اے اللہ ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے اسلام سے لوگ نفرت کر رہے ہیں۔ اے کریم اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہماری پکڑ نہ فرما۔ جب کل قیامت کے دن حضرت حمزہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، وہ پوچھیں گے کہ میرے ٹکڑے کر دیے گئے اسلام کی خاطر اور تم نے اسلام کی خاطر کیا قربانی دی۔ حضرت فاطمہ پوچھیں گی میں نے اپنے بیٹوں کو شہید کرا دیا کربلا کے میدان میں، دین اور اسلام کی خاطر تم نے کیا قربانی دی۔
اللہ ہم نہیں جواب دے سکتے، حضرات حسنین کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے، آل رسول کو ہم منہ نہیں دکھا سکتے، تیرے نبی سے ہم شفاعت نہیں مانگ سکتے، تیرے نبی کے ہاتھوں سے ہم جام کوثر نہیں لے سکتے۔ ہم نے بہت گناہ کیے، ہم نے بہت نافرمانی کی، رات کی تنہائیاں تیری نافرمانی میں، دن کے اجالے جھوٹ اور حرام میں۔ اے اللہ آج شب قدر کی نسبت سے بھیک مانگتے ہیں، مولا معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ، معاف کر دیجئے اللہ۔ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں، آپ بندوں سے کہتے ہیں معاف کر دو۔ آپ اللہ ہیں مولا، آپ کے خزانے میں بہت کچھ ہے، آپ معاف کر دیں گے تو آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بخش دیجئے اللہ، بخش دیجئے اللہ۔ آپ کے علاوہ کس کے در پہ جائیں، کس سے مانگیں؟ کون ہمارا خدا ہے؟ کون ہماری سنے گا؟ آج کی عدالتوں میں ہمیں انصاف نہیں مل رہا، اللہ آج کے پولیس اسٹیشنوں میں ہم پر ظلم ہو رہا، اللہ آج کے قوانین ہمارے خلاف بن رہے ہیں، آپ بھی منہ پھیر لیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اپنے حبیب کا واسطہ، اپنے پیارے نبی کا واسطہ، اپنے پیارے رسول کا واسطہ ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ امت کو پار لگا دے، اللہ امت کو کامیاب کر دے۔ الیکشنوں کے موقع پر اللہ سیکولر اور انصاف پسند، اسلام پسند حکمرانوں کو کرسی نصیب فرما، جو ہیبت، جو خوف مسلمانوں کے دلوں میں ہے اسے دور فرما، اللہ غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما۔ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ان علماء کو، ان مدارس کو، ان اساتذہ کو، ان طلباء کو اللہ ان کے حق میں خیر کے، برکت کے، عافیت کے فیصلے فرما۔ جن ساتھیوں نے مدرسے کی ضیافت کے لیے نام لکھائے، خدمت کے ارادے کیے، عزائم کیے، حصہ لیا، اللہ یہ بڑی نیکی ہے، بڑی سعادت ہے، اخلاص نصیب فرما، نیکیاں بھرپور نصیب فرما، نسلوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ جنہوں نے بھی خدمت کی ہے ان کے خدمت کے بدلے ان کے گھروں کے تمام مسائل کو حل فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، علماء کی، دین کی انہیں محبت نصیب فرما۔ اے اللہ مدارس کی خدمت، مدارس کی عظمت انہیں نصیب فرما۔ اے اللہ دے کر شکر گزار بننے کے موقع نصیب فرما، دے کر احسان جتا کر نیکیاں ضائع کرنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ مسجد کا تعاون، علماء سے محبت جس نے بھی کی ہے اس کے نسلوں میں 7 نسلوں تک ہدایت اور برکت کے فیصلے فرما۔ جتنے حضرات یہاں جمع ہیں ان سب کے گھروں میں برکت کے فیصلے فرما۔ کس کے گھر میں بیمار ہے، کس کے گھر میں پریشانی ہے، کس کی والدہ کی طبیعت ناساز ہے، اے کریم اللہ کتنے لوگ وہ ہوں گے، یہ بیٹیاں، مائیں، بیوی، بہنیں یہ کہہ کے بھیجی ہوں گی آج شب قدر ہے، جگنے کی رات ہے، بیٹی کے لیے دعا کر کے آنا کہ اچھا رشتہ مل جائے، والدہ کے لیے دعا کرنا کہ علاج اور صحت مل جائے، بیٹی کے اللہ بہن کے لیے دعا کرنا کہ اس کا خاندان اور اس کا شوہر اس کے ساتھ محبت سے رہے۔ اے اللہ گھر کی عورتوں نے کیا کیا پتہ نہیں دعاؤں کی امیدیں رکھی ہوں گی، اے اللہ ان عورتوں کی دعائیں قبول کر لے، گھروں میں سکون نصیب کر دے۔ اے اللہ طلاق ہو رہی ہے، خلا ہو رہی ہے، بچے بے گھر ہو رہے ہیں، اے اللہ ایک بہن بھی اپنے سالے کا اپنے ہاتھوں سے خون کر رہا ہے، مرڈر کر رہا ہے، جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ نفرتیں ختم کر دے مولا، محبتیں نصیب کر دے اللہ، ایک دوسرے کے پیارے بنا دے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنا دے، اے کریم اللہ راتوں میں اٹھ کر تیرے سامنے رونے والے بنا دے، اے اللہ ہم سب کو حج کی بار بار حاضری نصیب کر دے، اپنے حبیب کا خواب میں زیارت نصیب کر دے، اے کریم اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کر دے۔ آج کی رات سب سے اہم اور بڑا سوال تجھ سے یہ ہے، اے اللہ تجھ سے ہم تجھی کو مانگتے ہیں، ہمیں مل جا اللہ، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمارا بن جا۔ تو جس کا ہو گیا ساری دنیا اس کی ہو گئی، تو جسے نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا، دنیا کا سب سے بڑا فقیر وہ ہے جو تجھے نہیں پا سکا۔ اے اللہ آپ ہمیں مل جائیے، آپ ہمیں مل جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اے کریم اللہ گناہ سے بچا لے، نافرمانی سے بچا لے، حرام روزی سے بچا لے، برکت والی روزی دے دے۔ اے اللہ یہ جتنے ساتھی دعا میں شریک ہیں سب کی دعا قبول کر لے، سب کے گھر کی پریشانیاں دور کر دے، سب کے جائز مقاصد پورے کر لے۔ اے کریم اللہ مانگنا سکھا دے، مانگتے رہنے کی توفیق دے دے، یہ ہاتھ تیرے علاوہ کہیں نہ اٹھیں، یہ سر تیرے علاوہ کہیں نہ جھکے، یہ دل تیرے علاوہ کہیں امیدیں نہ باندھیں، استغنا اور غنا کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ غریب، فقیر، سوالی دوسروں کا بن کے جینے سے حفاظت فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی نصیب فرما، جو مانگنے سے رہ گیا
ہماری ضرورت ہے وہ بھی نصیب فرما۔ اے کریم اللہ ہم سب کی عبادتوں کو، دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے بے حد قبول فرما۔ اس مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ کی خدمتوں کو قبول فرما، محبت نصیب فرما، آپس میں الفت نصیب فرما، علماء کی قدر اور خدمت نصیب فرما، ان کی خدمتوں کو ان کی نسلوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب کے صدقے قبول فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔